حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو وقف ایکٹ 1995 ہے، یعنی اس میں سرکار کی شکتیاں اور حکومت کا کوئی رول نہیں ہے۔ حالانکہ سراسر یہ بیان جھوٹ ہے، کیونکہ وقف ایکٹ 1995 کو بھارت کی سنسد نے ہی پاس کیا تھا۔ وقف امینڈمنٹ بل یہ مانتا ہے کہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ وقف کی جو املاک ہیں، جو پراپرٹیز ہیں، اس کو ڈیجیٹلائز کر دیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقال تعالی فی موضع آخر، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج ہم وقف کے تعلق سے اور اس کے امینڈمنٹ بل جو ابھی ہمارے نظر میں زیر بحث ہے، اس سلسلے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرات، قرآن کریم میں وقف کا لفظ تو موجود ہے، لیکن یہ جو اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں وقف کے سلسلے سے، وہ موجود نہیں ہے۔ حالانکہ اس اصطلاح کے سلسلے سے لفظ انفاق اور صدقے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حضرات، وقف کے معنی حبس کے ہیں، روکنے کے آتے ہیں۔ شریعت کی نظر میں شریعتاً اصطلاح وقف کی کہ خدا کی راہ میں جو مال صدقہ کیا جاتا ہے، اصل اس کی باقی رہے اور منافع سے لوگوں کی ضرورت پوری ہوتے رہے۔ صدقہ میں اور وقف میں ڈفرنس ہے، یعنی تھوڑا سا فرق ہے، اس کو ہم سمجھنا ہے۔ صدقہ اس کا مالک بنا دیتا ہے، جو ہم دیتے ہیں وہ اس کا مالک بن جاتا ہے، مگر وقف میں اصل کا جو مالک نہیں بن سکتا وقف میں، بس البتہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ حضرات، سب سے پہلے وقف کی تاریخ اگر ہم دیکھتے ہیں، سن 2 ہجری اور سن 3 ہجری میں بہت سارے واقعات ہمارے سامنے رونما ہوتے ہیں۔ بخاری شریف میں ایک باب ہے، باب الشروطی فی الوقف، اس میں پورے ڈیٹیلز جو ہے تفصیلی طور پر اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک روایت بھی ہے، لا یباع ولا یوہب ولا یورث، یعنی وقف کے شرائط کے سلسلے سے اس میں تفصیلی ذکر ہے، یعنی جو وقف کی جاتی ہے نہ وہ بیچی جائے گی اور نہ ہبہ کی جائے گی اور نہ اس کا کوئی وارث بنے گا۔ وقف کی جائیداد میں جو وقفی جو جائیداد ہوتے ہیں، اس کی جو ملکیت خدا کو منتقل ہو جائے گی۔ دیکھیے کہ وقف کی 2 قسمیں ہوتے ہیں، وقف عام ایک ہوتا ہے اور وقف خاص ایک ہوتا ہے۔ وقف عام یعنی وقف خیری جس کو ہم مراد لیتے ہیں، وقف خاص اس کو ہم وقف علی الاولاد بھی کہتے ہیں۔ یہ وقف علی الاولاد کے تعلق سے انگریزوں کے زمانے میں بھی جھگڑا ہوا تھا، بہت سارے مسائل، اور اس کے بعد دیکھیے کہ سر سید احمد خان صاحب کی بعد 4 سال کے بعد کی جو پیریڈ پڑتی، پوری تاریخ ہے، اس سلسلے سے ہم مطالعہ کرنا چاہیے۔ چلیے ہم آگے بڑھیں کہ ہندوستان میں صرف سلاطین نے ہی مطلب وقف نہیں کی، بلکہ عام حضرات نے بھی وقف کیا ہے۔ رضائے الہی اور فلاح آخرت کی نسبت سے انسان مومن بندہ اللہ کی راہ میں اپنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کو جو ہے وقف کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اوقاف کا جو ادارہ ہوتا ہے وہ زندہ قوموں کے حساس قومی اور ملی جذبوں کا عکاس ادارہ ہوتا ہے۔ اس ادارے سے وقف کے اس ادارے سے معاشرے کے کمزور حصوں کو آب حیات ملتا ہے اور اس کے ذریعے قوم کی رگوں میں زندگی کی توانا جذبوں کی نشوونما ہوتی ہے۔ اور ادارہ وقف کا جو ادارہ ہوتا ہے، اس ادارے کے ذریعے سے مسجدیں آباد ہوتے ہیں، مدارس، تعلیم گاہیں، اور اسی طرح سے بہت سارے مسلمانوں کے جو فلاحی رفاہی کام ہوتے ہیں اس وقف کے ادارے سے پوری ہوتے ہیں۔ ہم تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک دور وہ بھی تھا، انسان تو انسان، جانوروں کے لیے بھی مسلمانوں کے ہاں اوقاف کی جائیداد میں ان کے لیے بھی
ان کے معالجے کے لیے بھی، حیوانات کے لیے بھی شفا خانے موجود تھے۔ بغداد اس کی زندہ مثال ہے۔ حضرت ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے تقریباً 10 سال سے ہمارا یہ اندازہ ہے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہر دن نیا کوئی نہ کوئی ایک آزمائش ہمارے سامنے درپیش ہو رہی ہے۔ اب ایک مسئلہ ابھی پوری طرح ختم نہیں ہو پایا، ایک دوسرا مسئلہ ہمارے پاس سامنے آ چکا ہے وقف کے سلسلے سے، جو 8 اگست کو مرکزی حکومت ایک ایکٹ کے ذریعے سے تقریباً 44 ترمیمات، 44 امینڈمنٹ کے ذریعے سے وہ ایک بل لائی ہے، جو ترمیمی بل، امینڈمنٹ بل، جو 2024 کہلائے گی۔ دیکھیے کہ یہ الگ بات ہے کہ اپوزیشن نے اس کا شدید مخالفت کیا ہے، لیکن ہم ہندوستانی مسلمان ہونے کے تناظر میں ہم اس میں کیا چیزیں پائی جاتے ہیں اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ وقف ہمارے آبا و اجداد کی اللہ کے نام پر وقف کی ہوئی پراپرٹیوں کا جو بیجا استعمال، یا ہے کہ اس میں خلط ملط، اور وقف کی کیا حیثیت ہے، شرعی حیثیت، اور جو قوانین بن کر ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس میں کیا کچھ نیتیں بدل رہی ہیں، اس کے بارے میں ایک مومن ہونے کے ناطے، اس کا اندازہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہر فرد کو ہونا چاہیے۔ حضرات، ہندوستان میں جائیدادیں وقف کرنے کے جو جائیدادیں وقف کرنے کا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس سلسلے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ بہت ہی قدیم سلسلہ چلا آ رہا تھا، بادشاہوں کا دور، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں انگریزوں کے دور حکومت، اس کے بعد ہندوستان کے آزاد ہونے پر، جب ہندوستان آزاد ہوا تو بہت سارے لوگ جو مائگریٹ ہو رہے تھے اس میں سے چند لوگوں نے اپنی پراپرٹی کو ایسے ہی چھوڑ کر چلے گئے، تو حکومت نے اس پر قبضہ جمایا۔ بعض لوگوں نے پراپرٹی کو وقف کر کے یہاں سے رخصت ہوئے، مائگریٹ ہوئے۔ تو بہرحال یہ وقف کے سلسلے سے اب جو بل آ رہی ہے، وقف ترمیمی بل، اس کا پہلے نام بدلایا جا رہا ہے، یعنی پہلے 1995 جو وقف ایکٹ تھا اس کو پورے طور سے چینج کر، اس کے نام کو بدل کر اب ایسا رکھا جا رہا ہے کہ یونیفائڈ وقف مینجمنٹ ایمپاورمنٹ ایفیشینسی اینڈ ڈیولپمنٹ ایکٹ، جو اس نام رکھنے کا ادارہ مطلب ان کا ارادہ ہو رہا ہے۔ وقف کی سب سے زیادہ جائیدادیں ہمارے اس دیش ہندوستان میں ہیں، اور یہاں بھی سب سے زیادہ زمین اگر ہم دیکھتے ہیں تو 3 ڈپارٹمنٹ، ایک تو ہے محکمہ ریلوے ڈپارٹمنٹ، اور دوسرا یہ ہے کہ ڈیفنس یعنی آرمی، اور تیسرا اگر بڑی جائیدادیں اگر رکھتا ہے تو وہ وقف ہے، وقف پراپرٹی سے۔ لیکن یہاں نہایت افسوس کے ساتھ ہمیں یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ تقریباً 100% جملہ وقف پراپرٹیز میں 80% یعنی 80% پر حکومت اور مافیاؤں کا قبضہ ہے۔ وقف بورڈ کے پاس اگر ہم دیکھتے ہیں تو صرف 20% یعنی 20% جو ہے وقف کی املاک بچی ہوئی ہے، اور جو ملک کی تقریباً 32 ریاستوں میں لگ بھگ اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ 8.7 لاکھ جائیدادوں کی شکل میں، اور جن کا کل رقبہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو 9.4 لاکھ ایکٹر پر پھیلا ہوا ہے، اور ان کی مجموعی قیمت کا اندازہ اگر مارکیٹ ویلیو اگر ہم دیکھتے ہیں تو 1.2 لاکھ کروڑ ہے۔ یہ املاک بھی کتنی محفوظ ہے، کتنی طرح سے صحت مند ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں شک و شبہات ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال اس کا اندازہ کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس 20% جو املاک اب وقف بورڈ میں ہے، تو اس میں جو بدعنوانیہ اور غبن کا جو کیسز ہمیں سامنے آ رہے ہیں تو وہ تقریباً 24,831 ایسے مقدمات جو مختلف عدالتوں پر زیر التوا ہیں، ابھی حل نہیں ہوئے۔ مسلمانوں کی پہلے سے تو یہ خستہ حال ہے، اور ان حالات میں اس بل کے ذریعے سے وقف کی حیثیت کو ٹوٹلی ختم کرنے کے لیے یہ جو اوقافی آمدنی اور پھر وقف کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے اور ان سے محروم کر کے اس وقف پراپرٹی سے مسلمانوں کو محروم کر کے مزید بیکورڈ کرنے کی ایک سمجھی سازش نظر آ رہی ہے، سوچی سمجھی۔ تو دیکھیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت نے نہایت ہی معصومیت کے انداز سے یہ بتانا چاہتی ہے کہ اس بل کی ترمیم کی طرف سے ایشو اٹھا رہی ہے۔ حالانکہ اس بل کو اگر ہم ایک طرف دیکھتے ہیں اور
انڈین کانسٹیٹیوشن کا ایک مرتبہ جائزہ لیتا ہے تو یہ دستور ہند کے آرٹیکل 25، آرٹیکل 26، آرٹیکل 29 اور آرٹیکل 14 کے اپوزٹ میں آتی ہے، یعنی منافی ہوتی ہے۔ اگر یہ دستور مخالف نہ بھی ہوں تو ایسے قانون بظاہر سادہ محسوس ہوتے ہیں، لیکن نشانے پر فرقوں کے خلاف متعصب ادارے ان کو عوام میں انتشار پھیلانے کے لیے استعمال کریں گے۔ یہی حکومت کا منشا ہم مسلمانوں کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ دیکھیے کہ اس بل میں ایک بات یہ بھی ہمیں بہت ہی مطلب جو ہے پریشان کر رہی ہے کہ جو وقف کرے گا، یعنی واقف، جو وقف کرنے والا فاعل جو وقف کرے گا، وہ کم از کم گزشتہ یعنی ماضی میں 5 برس تک اسلام پر عمل کیا ہو۔ یہ تجویز بنیادی اخلاقیات اور دستور ہند کی روح کے خلاف میں ہمیں نظر آتی ہے، جبکہ موجودہ ایکٹ میں کہا گیا ہے کہ کسی شخص کی جانب سے بھی منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد کو مستقل طور پر نظر کر دینا کسی ایسے مقصد کے لیے جو مسلم قانون کے تحت دینی یا خیراتی عمل تسلیم کیا گیا ہو۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون شخص اسلام پر عمل پیرا ہے یا نہیں، اس کو سرٹیفکیٹ کیسے کریں گے جو 5 سال کی جو شرط آپ لگا رہے ہیں اس پر اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے۔ دیکھیں یہاں واضح کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ وقف کی جو املاک ہے یہ حکومت کی املاک نہیں، گورنمنٹ کی املاک نہیں ہوتی، بلکہ یہ جو وقف کی جو پراپرٹی ہے ہمارے جو اسلاف نے یعنی مسلمانوں کی اپنی ذاتی املاک ہے، جو انہوں نے مذہبی اور خیراتی کاموں کے سلسلے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر، رضائے الہی کی خاطر انہوں نے وقف کیا تھا۔ اب دیکھیے کہ اس سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری اسلامی جماعتیں جو ہیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہو، جماعت اسلامی ہند ہو، تمام نے اس کی مخالفت کی۔ حضرت اس بل میں ہم ایک بات یہ بھی ہم کو سمجھنا ہے کہ اس بل کے ذریعے سے تقریباً دیکھیے کہ یہ بل موجودہ وقف ایکٹ کو کمزور کر رہا ہے، یعنی اس بل میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وقف جائیداد کو علیحدہ کرنے کے لیے اس سے قبل میں دیکھیے کہ اگر کوئی وقف جائیداد پر کوئی قبضہ جماتا ہے تو اس کو جو ہے قید با مشقت، یعنی ریگریسو کا ورڈ استعمال کیا گیا تھا، قید با مشقت اس کو سزا ملے گی، اور اس کو لیکن اس ایکٹ میں مشقت کا جو لفظ ہے اس کو ہٹا دیا گیا۔ اور دیکھیے کہ اس بل کے ذریعے سے غیر ضروری طور پر وقف ایکٹ کا دائرہ کار کو اور اثر کو کمزور ہوتا ہوا ہمیں دکھ رہا ہے۔ اسی طرح سے اس میں وقف ٹریبونل کو کمزور کر رہا ہے۔ حالانکہ ہندوستان میں تقریباً وقف ٹریبونل کے جو یہ ہیں 70 وقف ٹریبونل ہمیں ہندوستان میں ملتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمیں بتایا جاتا تھا کہ وقف ٹریبونل یعنی موجودہ دفعہ 7 میں تحریر کیا گیا ہے کہ اگر اوقاف کی فہرست میں درج کسی وقف جائیداد کے بارے میں شبہ ہو تو متعلقہ فریق 1 سال کے اندر ٹریبونل کو درخواست دے سکتا ہے اور اس عرصے کے بعد کسی نئے دعوے پر غور نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہ جو ترمیم اس کو ہٹا دیا گیا ہے اور یہ فیصلہ یعنی ٹریبونل کا جو فیصلہ ہوگا وہ حتمی ہونے کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے بجائے شرط کا اضافہ ہے کہ 2 سال کے اندر بھی فہرست کی اشاعت کے بعد دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں دیکھیے کہ انتشار پیدا ہوگا اور تنازعات بڑھیں گے۔ اس میں اس وقف کے جو امینڈمنٹ میں ہمیں ایک بات بہت اہمیت کی حامل نظر آتی ہے کہ دیکھیے کہ اس میں کلکٹر کے ذریعے سے وقف کا انتظام کیا جائے گا۔ انگریزوں کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کلکٹر کو یعنی عدالتی فیصلوں کا بھی حاکم بنایا گیا تھا۔ بعد میں جب ہندوستان آزاد ہوا تو اس کو الگ کر دیا گیا، کہ جوڈیشیل کو الگ رکھا گیا۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سرکاری جائیداد اور سرکاری تنظیمیں کی تشریح کے سلسلے سے اگر ہم دیکھتے ہیں اس سلسلے میں کہ اس میں کلکٹر کو جو مختلف ایسا سمجھے کہ مطلق اختیار دے دیا جائے گا۔ کلکٹر پہلے سے ہی پورے ضلع کو دیکھتا ہے، لیکن اس کلکٹر کو اب یہ اختیار ہوگا کہ وقف کی نوعیت مطلب جو وقف کے سلسلے سے بھی وہ اب جو ہے کام کرنا پڑے گا وقف کے سلسلے سے۔ اب دیکھیے کلکٹر پر اتنی بڑی ذمہ داریاں ہوتے ہیں، اس ذمہ داریاں میں کلکٹر اس وقف کو بھی کیسے حل کرے گا اس کو سوچنے کی بات پڑ رہی ہے۔ دیکھیے کہ کلکٹر کو یہ اختیار بھی حاصل ہوگا کہ اس کی نوعیت کو بدل کر ان کے سرکاری جائیداد ہونے کا حکم دے اور مال گزاری کے ریکارڈ کو بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ اس امینڈمنٹ بل سے پہلے سروے کمشنر ہوتے تھے اور وہ سروے کر کے
وقف بورڈ کو ڈیٹا دیتے تھے. اس کے بعد وقف بورڈ اس کو دیکھ کر ریاستی سرکار کو، اسٹیٹ گورنمنٹ کو سرکار جو ہے تجاویز دیتی تھی، بعد میں وہاں سے گیزٹ جاری کیا جاتا تھا. اب ایسا نہیں ہوگا کہ کلکٹر صاحب کو یہ پاور دیا جائے گا، یعنی یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ خود بتا سکتا ہے کہ کون سی جائیدادیں، کون سی املاک وقف ہوں گی اور کون سی جائیدادیں وقف نہیں ہوں گی. حالانکہ اس سے قبل کمشنر جو ہوتا تھا وہ بھی سرکار کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتا تھا. کلکٹر اور کمشنر دونوں حکومتی کارندے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ حکومت کمشنر کا جو پروسیس ہو رہا تھا اس کو اب کلکٹر کے سپرد کیوں کرنا چاہتی ہے. تو یہ ہم مسلمانوں کے لیے زیر غور ہو رہا ہے، یعنی تشویش کا باعث ہو رہا ہے. لیکن حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو وقف ایکٹ 1995 ہے، یعنی اس میں سرکار کی شکتیاں اور حکومت کا کوئی رول نہیں ہے. حالانکہ سراسر یہ بیان جھوٹ ہے، کیونکہ وقف ایکٹ 1995 کو بھارت کی سنسد نے ہی پاس کیا تھا. وقف امینڈمنٹ بل یہ مانتا ہے کہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ وقف کی جو املاک ہیں، جو پراپرٹیز ہیں، اس کو ڈیجیٹلائز کر دیا جائے گا. ناظرین، ایک تشویش کی بات یہ ہے، ہم اس امینڈمنٹ بل کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہر ہندوستانی مسلمان کو تشویش ہو رہی ہے. وہ یہ ہے کہ اس ترمیم میں ایک بڑی چینجز یہ ہو رہی ہے کہ اس نئے وقف کونسل میں، چاہے وہ مرکزی ہو چاہے وہ ریاستی ہو، صوبائی ہو، اس میں ارکان جو ہوں گے اس کے غیر مسلم بھی شامل ہوں گے. بلکہ وقف بورڈ کا چیف ایگزیکٹو جو ہوگا یا سی او ہو، وہ غیر مسلم بن سکتا ہے. حالانکہ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو مذہبی جو املاک ہوتے ہیں، اوقاف کی ان کے جو معاملات ہوتے ہیں، اس میں مسلمان اس کا ممبر نہیں ہو سکتا. تو پھر وقف بورڈ میں کوئی ہندو کیوں کر ممبر ہو سکتا ہے؟ کوئی برادران وطن کیوں کر وقف کونسل کا ممبر ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیے کہ یہ خود حکومت کے منشا پر سوال کھڑاتا ہے کہ اس کے ذریعے وقف کی حیثیت کو تبدیل کرنا اور اس کا غلط استعمال کرنا، جبکہ اس کے مرکزی کمیٹی میں غیر مسلم ہوں گے تو نتیجے میں بہت سے عہدوں پر بھی یقیناً بہت سے غیر مسلم ہوں گے. تو لہٰذا یہ ایک جو ہے سوچنے کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس ترمیم میں اوقاف کی جو جائیداد ہوتی ہے کس طرح استعمال کیا جائے، اب اس کا تعین حکومت کرے گی. یعنی وقف کی پراپرٹی کا استعمال کیسے ہو، اس کی جو تعین جو ہوگا وہ حکومت کرے گی. ظاہر ہے کہ یہ قانون وقف کے اصولوں کے خلاف ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں فقہ کے جو باتیں ہم پڑھتے فقہی کتابوں میں، وقف ایک باب ہے، وہ ہوتا ہے کہ جس میں وقف کے احکام کو بیان کیا جاتا ہے. یعنی مسجد کے وقف کے احکام الگ ہیں، مدارس کے وقف کے احکام الگ ہیں، دیگر وقف کے احکام الگ ہیں. وہاں صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ واقف کی، یعنی جو شخص وقف کرتا ہے، اس کی شرط جو ہے شریعت کے نص کے مطابق ہے یا الگ ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں. حتیٰ کہ اگر واقف نے مدرسے کے نام پر وقف کیا ہے تو جس طرح شریعت کے تو اس کو واقف اگر مدرسے کے نام پر وقف کرتا ہے تو ہم اس کو مسجد میں استعمال کرنا یا قبرستان کے نام پر وقف استعمال کرنا، تو اس کا جو ہے بہت بڑا تضاد ہو سکتا ہے. تو اس کا بڑا نقصان ہوگا. ایک تو یہ کہ وقف کی جائیدادیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گی، اور دوسرا بڑا نقصان یہ ہوگا کہ آئندہ کے لیے مسلمانوں میں سے وقف کرنے سے رک جائیں گے، کیونکہ یہ چیزیں انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیں گی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نئے قانون میں کہ اس ترمیمی بل میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جائیدادیں جو ہوتے ہیں تو اس کو ڈیجیٹلائز کیا جائے گا. ان کا ماننا ہے کہ ہم within the 6 month، ایسا میں نے کچھ مطالعہ کہ اس تمام اوقاف پراپرٹیوں کو ڈیجیٹلائز کریں گے.
تو یہ ایک بڑے املاک رکھنے والی اوقاف کو صرف 6 مہینوں میں ڈیجیٹلائز کرنا، یہ سراسر ہمیں سمجھ میں نہ آنے والی بات ہو رہی ہے۔ تو بہرحال ہم اس سلسلے سے اس وقت ملک میں جو تقریباً 35 وقف بورڈ کام کر رہے ہیں، ملک میں سب سے زیادہ آمدنی جو وقف بورڈ کے تعلق سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے، تو سب سے برا حال جو وقف بورڈ کا ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ مہاراشٹرا کا وقف بورڈ ہمیں نظر آتا ہے، ناجائز قبضے وقف املاک